نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لئن شکرتم لأزیدنکم. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ شکر ادا کرو نا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے دوارا فرمایا کہ لا جو ہے نا لا تاکید کا، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے نا، کہ اگر شکر ادا کرو گے تو ہم یقیناً تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. آج جو نعمتوں کا جو ہے مطلب یہ کہ فقدان ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ نعمتوں کی ناقدری. حضرت حکیم مختار صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو ہے ایک بمبئی وہ ایک شیخ تھا، بہت بمبئی میں غالباً کہا تھا، جہاں بھی تھا بہت بڑا شیخ تھا. تو کھانا وانا پکتا تھا تو جو کھانا بچ جاتا تھا وہ نالیوں میں بہا دیا جاتا. لوگوں نے سمجھایا بھی کہ یہ بھائی یہ جو کھانا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ نالیوں باہر کسی کو دے دو. لیکن اس کے ملازمین وغیرہ سنتے نہیں تھے اور نہ وہ اس پر توجہ دیتا تھا. ہوتے ہوتے ایسا ہوا کہ نعمت کی ناقدری کرنے کی وجہ سے حضرت حکیم مختار صاحب نے فرمایا میں نے اس کو بمبئی میں دیکھا کہ وہ بنیان بیچ رہا، بہت بڑا شہر تھا. بمبئی میں میں نے دیکھا کہ وہ بنیان بیچ رہا. کیا وجہ؟ نعمت کی ناقدری. جو لوگ نعمت کی ناقدری کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لیتے. آج وہ میں بھی ملتان گیا تھا، کافی عرصے پہلے کی بات ہے، کئی برس پہلے کی بات ہے. تو ہم جہاں ٹھہرے تو وہاں پر جو ہے نا وہ وال نہیں لگاتے بند کرنے کے لیے، پانی بھر جائے نا تو وال نہیں لگاتے. تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ پانی بہے یا گیا تو دیکھا ہی جاتا. تو میں نے دیکھا کہ پانی بھر گیا ہے اور بہہ رہا ہے. تو وہاں ایک صاحب تھے جو منتظم تھے، میں نے دیکھا کہ بھائی اس کا کوئی کرو، کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ہنسنے لگے. وہ کہہ رہے کراچی سے آئے ہو نا. میں نے کہا کیا مطلب کراچی سے آئے ہو؟ پہلے وہاں پانی کی قلت ہے نا تو اس لیے تم کہہ رہے ہو، یہاں پانی کی کوئی قلت نہیں. میں نے کہا کراچی والوں نے نعمت کی ناقدری کی، اب وہ بھگت رہے ہیں. اب یہ جو تم ضائع کر رہا ہو نا تو تم بھگتو گے. یہ تھوڑی ہے کہ کراچی والے اگر غلط کریں، وہ نعمت کی ناقدری کریں تو وہ بھگتیں گے، آپ کریں گے تو آپ بھی بھگتیں گے، جو بھی کرے گا. اور یہاں دیکھیں لوگ پانی چڑھاتے ہیں بھول جاتے ہیں، پانی بہہ رہا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے جو پانی کی قلت ہوئی تھی، وہ آ نہیں جاتا ایک دو سال پہلے، بڑے پریشان تھے، ہم بھی بہت پریشان تھے اور کوشش تدبیر کر رہے تھے. خیال شاید ان کے بعد وہ بورنگ ہوگی تو پانی انہیں چھوڑ کے پانی موٹر چلا کے سو گئے مخالے. پانی بہہ رہا ہے دبا سے مار کے لوگ بچارے سکتے. بھائی پانی بہہ رہا ہے ہمیں دے دو اتنا پانی. لیکن بہتا رہا پتہ نہیں کتنے گھنٹوں بہتا رہا. ایسی شادی بیاہ میں جو ہے کیا نام اس کا
جو ہے کھانا جو ہوتا ہے کیا کرتے ہیں اس کو جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے وہ جو ہے جہاں پر کچرا کھانا ہوتا ہے وہاں لے آ کے پھینک دیتے. اللہ کے بندو نعمت کی نافرمانی کرو. لوگ کھانا لیتے ہیں, کھانا بھائی جتنا ضرورت ہے اتنا لو, لیکن ہوکا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرا نہ کھایا ہے. حالانکہ جو آگے مقدر میں مل جائے گا, لیکن کیا کرتے ہیں کہ بھر لیتے ہیں اتنا پلیٹ اور کھایا نہیں جاتا, لیکن حرص کے مارے ساری چیزیں اپنے دسترخوان میں رکھ لی اور اس کے بعد کھا رہے ہیں, اور پھر جب بچ گیا وہیں چھوڑ کے اٹھ گیا. ایک تو جو میزبان ہے بیچارہ اس کی پیسے کی نافرمانی, اور پھر یہ اللہ کی نعمت ہے لوگوں کو نصیب نہیں ہے, تم اس کو جو ہے مطلب کس طرح. ایسی ہم لوگ اکثر جگہ دیکھیں آپ, جو بڑے دنیا کے لحاظ سے لوگ وہ ہوتے ہیں, اللہ نے ان کو دیا تو وہ کیا کرتے ہیں کچھ چیز پیتے ہیں نا تو تھوڑی سی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ ہمیں. ارے اللہ کے بندے, ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ اگر پانی پیتے تھے تو پورا ایک ایک خطرہ پیتے. میں نے حضرت ان کو دیکھا, حضرت حسین اللہ خلیفہ تھے امیر صاحب, جزاک اللہ, امیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں حاضر تھا, چلے جاتا تھا کبھی کبھی ان کی زیارت کرنے کے لیے بیٹھ جاتا تھا, کبھی کھانا لے کے چلے جاتے تھے ان کے ساتھ کھانا بھی کھا لیتے تھے, محبت کرتے تھے بس. تو وہ جو ہے اور وہ اللہ والے سے بڑی تعریف کرتے تھے. قدر مطلب یہ کہ انداز اچھا تھا, یعنی کہ دل آدمی کا خوش ہو جائے. ارے بھائی ماشاء اللہ بہت اچھا زبردست کھانا بنا ہے وہ, اب بتائیں بنے نہ بنا, لیکن وہ جو ہے اس کو جو ہے بڑی تعریف کرتی ہے. تو میں نے ان کو دیکھا کہ دوا پی رہے ہیں, دوا کیا ہو, دوا اگر دو چار خطرے رہ جائیں تو کیا ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن دوا انہوں نے دوا جو ہے وہ میں نے دیکھا پوری ایک ایک خطرہ پی رہے دیکھ رہا تھا. تو فرمایا کہ بھائی یہ بھی نعمت ہے, لوگوں دوا نصیب نہیں ہوتی, دوا آئی ہے تو اس کی قدر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, اللہ پھر ہمیں پکڑ لے گا کہ میری نعمت کی نافرمانی کر رہا ہوں. تو ہر چیز میں آپ دیکھیں کہ گھروں میں دیکھیں کہ بھائی جو ہے روٹی وغیرہ جو ہے اگر زیادہ پک جائے رہ جائے تو اس کو ایسی پھینکو نہیں بھائی, اگر خود نہیں کھانا تو کسی کو دے دو تو کھا لے, اور یہ نہیں کرو دو چار دن رکھ کے دو, اس کا مزہ بھی ختم ہو جاتا ہے. فوراً دے دو, دوسرے دن دے دو, چلو اس دن نہیں دے سکتے کوئی, اگر آپ کے پاس تو دوسرے دن دے دو تاکہ اس کو کھانے کی لذت ہو. سالن ہے اب بچ گیا تو کیا ایسی بھیج دو کہ نہیں بھائی پسند نہیں آیا بس کھا لیا بس, نہیں بھائی نعمت ہے تمہیں اس کو دے دو کسی تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے. جب بے نظیر جو ہے تھی نا, جب اس کا یہ نماز ابھی ختم ہوئی تھی کیا, کیوں کیا بولا تھا نماز میں بتاتا ہوں بیان کرواتا ہوں, بڑا احسان کیا, میں آگے بتاتا ہوں تمہیں, ٹھیک ہے نکل. ابھی میں نے بولا تھا تمہارے جلدی آنا, ہاں عشاء کی نماز پڑھتے فوراً آؤں گا, یہ بولا تھا نا تو کیوں نہیں آئے تھے. ابھی میں بھیجوں گا تمہیں نکل. یہ 2-3 دن ابھی آج میں نے پوچھا کہ بھائی تم آئے کیوں نہیں, کہا میں نے پوچھا تھا امان بھائی سے, انہوں نے کہا تھا 2 جمعے میں چھٹی ہوگی. میں تم نے کہا تھا 2 میں, میں کہا پوچھوں گا امان دونوں سامنے آمنے. میں نے کہا بھائی ایک جمعہ نہیں ہوا, میں تو آ گیا تھا, حالانکہ وہ تھکا ہوا بھی تھا, لیکن پھر بھی الحمدللہ اللہ پاک نے کروا دیا. خیر کیا کہہ رہے, شوگر پہ بات کر رہا ہمارا, ہاں تو بالکل جو ہے وہ سب بند ہو گیا تھا, اور لوگ بالکل یعنی ایسے لوگ پریشان تھے, کھانے کو کھانا, جو لوگ بیچارے ہوٹل سے لے کے کھاتے ہیں ان کے لیے تو بہت عذاب ہو گیا تھا, جب باہر نہیں نکل سکتے. میں خود پھنس گیا تھا,
میں نماز پڑھنے جا رہا تھا تو آوازیں آ رہی تھی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات, مجھے پتہ ہی تھا. تو جب میں نماز ان کا جلسہ ہے میں آگے بیٹھا ہوں تو ایک دم دوست آ گئے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جہاں بیٹھے ہوئے. میں نے کیا خیریت ہے؟ کہہ لیں سب بند ہو گیا بھائی. میں کیا ہوا؟ کہہ لیں وہ بے نظیر کو قتل کر دیا. ارے اچھا چلو چلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. ہم زمانے میں 7 نمبر کا پل تھا تو ہم 7 نمبر پل سے نہیں اتر رہے تھے, لڑکے کھڑے ہوئے تھے پتھر لے کے اور دھاڑا دھاڑ بھائی جو آ رہے ہم نے اسکوٹر اٹھائی پھر وہ دوسری طرف واپس بھی ادھر ایسا ہو رہا. تو ہمارے ایک دوست جو ہے یہیں پہ رہتے تھے پہلے, تو وہ بیچارے اپنے گھر میں مشہور ہو گئے. 3 دن بعد جو ہے 3 دن بعد یا 1.5 دن مجھے یاد نہیں پا رہا, وہ گھر سے نکلے تو کہیں کیلے ملے. ان کو کیلے ملے تو 2-4 کیلے کھا کے وہ اپنا کچھ انہوں نے پیٹ کو. پھر میں نے فون کیا تو بتایا کہ پھر میں نے اپنے دوست ہمارے دوست طارق ابو صاحب وہیں گلشن میں رہتے ہیں, تو میں نے ان سے کہا بھائی میں اس کو بھیج رہا ہوں, وہ بیچارہ 2 دن تو پورا اس کو کھانا کھلا دو. انہوں نے کھایا, بیچاروں نے کھانا کھلایا. اب نعمت کی قدر وہ ہوتی ہے نہ روٹی ہے نہ پانی ہے نہ سالن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بیٹھے ہوئے انتظار میں بازار کھلے تو بازار کھل نہیں رہا. تو کیسی مطلب یہ کہ بے بسی کا عالم ہوتا ہے. تو نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمت بڑھاتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ بات بہت زور دیتے ہیں, فرماتے تھے کہ بھائی نعمتیں گنو تو گنتے گنتے تھک جاؤ گے. اللہ میں نے خود کہا نا کہ تم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے, اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے جو ہے وہ شکر گزار بندے قلیل ہیں. قلیل بندے یعنی کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں. ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا, ایک جو ہے وہ تو وہ دال روٹی کھا رہا تھا, اور سامنے وہ مڑے بیٹھا ہوا تھا, وہ کھا رہا تھا پلاؤ دار تھا, اور متنجن مراغن کھا رہا تھا. تو جو ہے کیا نہیں ہے آپ کے دوست اللہ خیر. تو وہ کیا نام اس کا, تو اس نے شکر ادا کیا دال روٹی پر, تو کہا اس پہ شکر ادا کرتا ہے جبھی تو یہ نہیں ملتا. اگر تجھے دیکھ اس کا شکر ادا نہیں کرتا تو تجھے متجن مرغن ملتا, اور تجھے کر رہا ہے تو دال روٹی کھاتا رہا. حضرت یاد آیا ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اللہ والے, وہ اللہ تعالیٰ نے جب سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں بھات ملنے کی وہ خود بتاتے ہیں. وہ لیٹے ہوئے تھے, انہوں نے اپنی خادمہ کو گھر مطلب بستر کو صاف کرنے کے لیے بھیجا. تو خادمہ جو ہے وہ اس کو اتنا نرم گرم بستر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, تو وہ صفائی کرتے کرتے بستر پہ لیٹی تو وہیں سو گئے. ابھی انتظار کر رہے ہیں باہر کہ اب نکلے نہیں آئے. اندر گئے تو دیکھا سوری, بڑا غصہ ہے, کوڑا لے کر اس کو مارنا شروع کیا. اس کی آنکھ کھولی تو کبھی ہنستی کبھی روتی. تو انہوں نے کہا کہ کبھی تو ہنستی ہے کبھی روتی, کیا ہے؟ کہا ہنستی تو اس لیے ہوں کہ یہ میں کیا نام اس کا, روتی تو اس لیے ہوں کہ میں آپ کوڑے پڑ رہے ہیں, اور ہنستی اس لیے ہوں کہ میں تو تھوڑی دیر سوئی ہوں تو مجھے اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں, تو آپ تو بتانے کتنے عرصے سے اس پہ سو رہے ہیں. ایک دم جا کے چھڑکا لگا. پھر ایک دن گھر میں لیٹے ہوئے تھے تو چھت پر جو محل کی چھت تھی اس پہ لوگوں کے چلنے کی آوازیں آئیں. تو وہاں کون ہے؟ کیا ہمارے بادشاہ کے جو ہے وہ اونٹ جو ہے نا وہ کھو گئے ہیں, فرشتے جو اللہ تعالیٰ کھو گئے, ان کو ہم تلاش کر رہے ہیں. کہاں؟ بادشاہ کے محل پہ اونٹ. تو کہا کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محل میں ملے گا کیا؟ بس یہ دل پہ چوٹ لگی اور نکل گئے چلے گئے جنگل میں. جب وہاں پر ایک گھسیارا تھا یعنی گھاس کھودتا, تو وہ بھی بہت مطلب یہ کہ وہیں پہ تھا جنگل میں, تو اس کو اس کے لیے جو ہے مطلب یہ کہ
روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دال روٹی آتی تھی. جب یہ پہنچے، جب کھانے کا وقت آیا تو اوپر سے خوان آ رہا ہے، خوشبو ایک دم تو پورے جنگل میں پھیل گئی. تو اس نے کہا کہ واہ، یہ آج آیا ہے اور ہم تو پتہ نہیں کتنے برسوں سے عبادت کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو دال روٹی ہے. تو فرمایا وہ تیرا گھاس، اللہ کی آواز آئی کہ جا، کیا کرتا تھا تم؟ گھاس ہوتا تھا نا، اٹھا اور جا محنت کر. اور ایک دم کہا، یہ پوچھو تو کیا چھوڑ گیا ہے؟ یہ سلطنت چھوڑ گیا ہے. جتنی جس کی قربانی اتنی اللہ کی مہربانی. حضرت مفتی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جتنی جس کی قربانی اتنی اللہ کی مہربانی. تو کیا ہوا کہ اللہ نے ایسے. اب جناب جب یہ سلطنت چھوڑ کے آ گئے تو وہاں پر تو لوگ پریشان ہو گئے. اب وزیر وغیرہ جو ہے نکلے ان کو تلاش کرنے کے لیے. تو یہ دریا کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اپنی گدڑی سے رہتے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت چلیں آپ، یہاں آپ بیٹھے ہوئے، وہاں سلطنت کا نظام درم برم ہے، لوگ پریشان ہیں، اور آپ چلیں. تو وہ سوئی جو تھی نا ان کے ہاتھ میں تھی، تو انہوں نے وہ دریا میں یا سمندر میں یاد نہیں آ رہا، اس میں ڈال دی. اور یہ کہا، اے دریا کی مچھلی مجھے میری سوئی لا دو. اور سوئی جو تھی زنگ آلو تھی. کیا تھی؟ زنگ آلو تھی. ہزاروں مچھلیاں ایک دم بوری، اور ان کے منہ میں سونے کی سوئیاں تھیں. کہا نہیں، مجھے میری سوئی چاہیے. دیکھو اللہ نے جب اللہ تعالیٰ پر اپنی جان فدا کی، اللہ پر اپنا سب کچھ فدا کیا، تو پھر مچھلیاں بھی ان کی تابع بن گئی. مچھلیاں بھی ان کی تابع بن گئی. کہا نہیں، مجھے میری سوئی لا کے دو. پھر ایک مچھلی آئی تو اس میں ان کی سوئی. تو کہا یہ سلطنت اچھی ہے. کہا میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا. وزیر بھی انہیں کے ساتھ ہو گیا. ایک اللہ والے تھے، جا رہے تھے جمنا، تو ایک وہ پنڈت ہے وہ جو اپنے عبادت کر رہا تھا. وہ سمجھا یہ شاید وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد میں مست تھے اور چلے جا رہے تھے. وہ ان کے حال دیکھ کے وہ سمجھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسی بیچارے جو ہے، مطلب یہ کہ وہ ہیں جو ہے ان کو چلو جو ہے. اس کو خیال آیا، اس نے کہا کہ اے آدمی سن، کیا بات ہو؟ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یہ ایک پارس پتھر ہے، جس پہ لگے گا وہ سونا بن جائے گا، تو تم یہ لے لو. پارس پتھری تھی، وہ غلط کہا میں نے، پتھر نہیں تھا، پارس پتھری. تو یہ بڑی مشکل سے ملتی ہے، تو یہ میرے پاس ہے، تم لے لو، اپنا کام چلاؤ. تو وہ اللہ والے تھے نا، اللہ والے تھے تو وہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے لے کر وہ پتھری جو ہے دریا پھینک دی جمنا میں. ارے یہ کیا کیا تو نے؟ اتنی ہماری محنت کی چیز ہمیں تم پہ احسان کیا، تو نے کیا؟ تو فوراً حکم دیا دریا کا مچھلیوں کہ بھائی لاؤ، پتھری لا دو. ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں پتھری لے کر آ گئی سونے کی، وہی بار پتھری. اب اس کی نیت خراب ہونے لگی. میں فرمایا ایک پتھری لو، خبردار اس سے زیادہ لی دو. اور کہا کہ چلے جاؤ، اور وہ چلی. تو اللہ والے جب بن جاتا ہے نا اللہ، تو ہر چیز ہے کہ جو اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے، تو ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کی آنکھ جو ہے وہی دیکھتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس کی کان وہی سنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس کی زبان وہی بولتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس کے پیر وہی چلتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، گاڑا دوست بن جاتا ہے. اور اللہ کا دوست بننا کوئی مشکل نہیں، اللہ کا دوست بننا مشکل نہیں. بس گناہ چھوڑ دو اور جو فرائض واجبات ہیں وہ ادا کرنے شروع کر دو، سنتوں کا اہتمام کر لو، بس اللہ کے دوست بن گئے. گناہ ہو جائے توبہ کر لو، گناہ ہو جائے، ہو جاتا ہے گناہ، ہو جائے، ہو گیا، کر لیا آپ نے گناہ، حیل آ گیا، توبہ کر لیجیے. جتنا زیادہ کہتے ہیں نا گڑ دال اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے، تو جتنی زیادہ آپ نے اپنے گناہ پر اتنی زیادہ ندامت ہو، وہ اللہ سے روک کے اپنا پاک صاف کر لو. ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے حضرت حسن عباس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ
تو ان کو جو ہے وہ جو ہے ایک جگہ جو ہے مطلب یہ کہ شپنگ کارپوریشن میں وہ انجینئر تھے، تو وہاں پہ ملازمت کرتے تھے، تو وہاں پر انجن روم میں کام کرنا پڑتا ہے. تو انجن روم میں جو کام کیا نا، تو وہ اس میں سارے جو ہے جو مطلب یہ کہ لباس ہوتا ہے اس میں سب داغ دھبے ہوتے ہیں بہت. تو وہ جو ہے کیا ہو رہا ہے، باتیں کرنے آئے گا؟ ہاں باتیں نہیں کرو، الگ الگ بیٹھو، پھر باتیں کرنے نہیں. تو وہ کیا نام اس کا اللہ رحمت اللہ علیہ ابھی اندر تھے، ابھی تشریف نہیں لائے تھے باہر مجلس کے لیے، تو سب لوگ جمع تھے بہت سارے. تو انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہاں لگا دیا. جو کیا انہوں نے سن لیا، کچھ کہا نہیں. اندر گئے جو ہے غسل خانے، نہائے دھوئے، کرتے سے باہر پہنتے تھے. وہ صبح عام نا جاب پہ جانے کے لیے تو جو پینٹ شرٹ پہننا ہوتا تو پہنتے تھے، لیکن جب گھر آتے تھے پھر کرتا شلوار ہی پہنتے تھے. تو وہ آئے، نہا دھو کے کرتا شلوار پہن کے آئے اور آ کر سلام کیا. تو ایک دم سب، اور پھر کہا کہ ابھی میں یہاں سے گزرا تھا تو آپ لوگوں نے یہ بات کہی تھی نا، تو اب میں کیسے لگ رہا ہوں. حضرت رحمت اللہ علیہ کو پتہ چل گیا. حضرت فرمایا بڑا عظیم علم حاصل ہوا کہ بھائی اگر داغ دھبے لگ جائیں، یعنی گناہ کر لو، گناہ ہو جائے، گناہ کر لو تو کیا کرو، اللہ سے فوراً معافی مانگو. خوب روک دو گے، یعنی جیسے کپڑا رگڑ کے دھوتے نا آدمی. شاید آپ لوگ تو خیر بچے ہیں، ہم ایک زمانے میں جب مطلب یہ کہ واشنگ مشین وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو کپڑے ہاتھ سے دھو لیتے، تو میں خود دھوتا تھا 3rd کلاس سے، یاد ہے مجھے آج تک. تو وہ کپڑے کو لے کے جو ہے نا مارتے تھے، ڈنڈا ہوتا تھا، پہلے اس کو سامنے والا لگایا، اس کے بعد اس کو خوب مارا. جو سلطان کو پتا ہے، خوب اس کو مار مار کے اس کا پھڑکا نکالتے تھے. وہ کہتا تھا یا اللہ میں کہاں گیا. اور اس زمانے میں استری بھی نہیں ہوتی تھی، کسی کی دیوا ہوتی تھی. ہم کیا کرتے تھے، اس کو طے کیا اور تکیے کے نیچے رکھ دی. صبح وہی استری تھی، وہی استری تھی. اب تو کلف بغیر آدمی کپڑے نہیں پہنتے بھائی. اب بھی میں الحمدللہ کپڑے اپنے خود دھوتا ہوں، اور دھونا چاہیے. گھر والوں کا ہاتھ بٹھانا چاہیے. برتن وغیرہ ہو جو ہے وہ جو ہے اس میں آدمی کا ہاتھ بٹھائے. جھاڑو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں جھاڑو دی. اگر ہم جھاڑو دیں گے تو کیا ہمارے کو ہو جائے گا. سنت ہے، سنت سمجھ کے کرو. گھر والوں کو راحت دو. بھائی اللہ کے وسلم نے آٹا گندوا لیتے ہیں، تو آپ ان سے تو بڑھ کے نہیں ہے نا کہ وہ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں. اپنے نالین مبارک کو سی لیتے تھے، اور اپنے جو ہے وہ کرم اس کا جو ضروری کام تھے وہ خود کر لیتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ اتباع سنت میں ہمیں یہ کام کرنے چاہیے. سنت کا ثواب ملے گا، اور گھر میں جو ہے محبتیں پیدا ہوں گی. اے خدا تم مجھے اتنا معتبر کر دے. ہمارے حضرت والا شعر پڑھتے ہیں، اے خدا تم مجھے اتنا معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دوں. وہی مکان اور گھر الگ الگ چیزیں. ہاں مکان الگ چیز. مکان فرمایا، ہمارے حضرت والا فرمایا مکان جو ہے ریتی اور گارے سے بنتا ہے، اینٹوں سے بنتا ہے، اور دل جو ہے آپس کے جوڑنے سے بنتا ہے. گھر جو ہے آپس میں محبت سے رہنے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جان نے پانی پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے عائشہ رضی اللہ عنہا تم نے کہا تو کس طرح سے پانی پیا، اس طرح سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا. تو کیا چیز ہے؟ گھر کو اگر جنت بنانا ہے تو پھر ان سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا. جب گھر میں داخل ہوتے ہیں انٹری ٹیسٹ، ہمارے حضرت فرماتے ہیں انٹری ٹیسٹ میں ہی پہلے فیل ہو جاتا ہے. گھر میں جاتا ہے تو منہ بسوڑ کے جاتا ہے، نہ سلام کرتا ہے، بول کے باہر تو بڑا
جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑا اللہ والا ہے، ہسبو جب بات کرتا ہے تو وہ کیسی مسکرا کے کرتا ہے، لیکن گھر جب آتا ہے تو جو ہے وہ آسمان پہ ہوتا ہے. وہ کہے تم آسمان کی بلندیوں سے جل لوٹ آنا. اس شاعر نے کہا تم آسمان کی بلندیوں سے جل لوٹ آنا، مجھے زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے. چور تو رہتے ہی نہیں، اوپر رہتے ہیں، ساتوں آسمان کے اوپر رہتے ہیں، نیچے آئیں گے تو بات کریں گے نا. وہ جو مشہور ہے ہمارے حضرت والا رسی کو سناتے کہ ایک جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ جو ہے کہ اس کا جلدی گھر آ گیا، گھر جہنم تھا نا گھر، تو بیوی نے بولا ارے آج آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے، کیا بات ہے خیریت تو ہے؟ کہا وہ بہت سے لڑائی ہوئی، اس نے سنایا، میں نے اس کو سنایا، پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا جاؤ جہنم میں گھر آ گیا. کیا کہتا ہے؟ گھر جہنم بن جاتا، گھر جہنم بن جاتا. لیکن وہی اگر محبت جب گھر میں داخل ہو، داخلے کی سنتیں کہ مسکرا کے داخل ہونا ہے نا، سلام کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ داخلے کی سنتیں. اور دعائے معصورہ پڑھنا، فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھ پہ درودی پڑھو اور ایک مرتبہ خود اللہ پڑھو، انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی. ہم روزی کے لیے پریشان ہوتے ہیں نا، یہ نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیسے برکت ہو تو اس نسخے ایک شخص آئے تھے، انہوں نے آپ سے عرض کیا تھا صحابی نے کہ گھر میں تنگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ دوسری پڑھو اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. وہ آئے کچھ دن بعد کہا کہ گھر میں اتنا آ گیا کہ رکھنے کی جگہ نہیں. یہ نسخہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں عمل کر. اور گھر میں جب داخل ہو تو مسکرا کے داخل ہو، گھر جنت بنے گا. سلام کر کے داخل ہو، آتے ہی شروع نہ ہو جائیں کیا یہ سب جو سب پڑا ہوا ہے، یہ ہے فلاں ہے دھماکہ ہے. ارے بھائی آپ پوچھے تو کیا وجہ ہوئی؟ بلاغت ایسا تھا بچے تنگ کر رہے ہوتے، سمجھتے نہیں. ہماری ہے ایک جاننے والی بیچاری، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے عافیت کی طرح سے اللہ تعالیٰ انہیں راحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. وہ بیچاری نے لکھا، مجھے دکھ ہوا، مجھے بہت دعا کی میں نے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دے. کہ 2 بچے ہیں اور جو ہے کوئی دیکھنے والا نہیں، اور وہ بچہ جو ہے بیچارہ جو ہے بڑا بچہ ہے وہ چھوٹے بچے کو مارتا ہے، ذرا زیادہ ہو. اور وہ بیچاری نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں. بچے بات بھی نہیں سنتے. لازم خیر وہ تو چھوٹا تو بالکل، بڑا جو بچہ ہے وہ 3-4 سال کا نا، تو لیکن وہ بھی جو ہے وہ بھائی کو جو ہے مارتا رہتا ہے. وہ بیچاری بہت پریشان. اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دے، اس کو راحت عطا فرمائے. تو بڑوں کا ہونا ہی نعمت ہے، بڑوں کا ہے نا نعمت ہے. اگر بڑے جب بڑے ہوں، اگر بڑے ہی جو ہے وہ پرواہ نہ کریں تو پھر لازم بات ہے اکیلے آدمی کیسے دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور کرے، اللہ اس کو راحت عطا فرمائے اور اس کے بچے کو معتدل کر دے. تو ڈاکٹر صاحب تو لے لے بہت اس بات پہ نا شکر پر بہت زور دیتے تھے اور سنتوں پر عمل کرنے کا بار بار فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو سنتوں کا جتنا اہتمام کرو گے اس سے اللہ سے تعلق بڑھے گا، اللہ سے تعلق گہرا ہوتا جائے گا، گاڑھا ہوتا جائے گا. یعنی آپ ایک سنت پہ ایک دن عمل کیا، دوسرے دن 2 سنت ہوتے ہوتے 1 مہینے میں آپ 30 سنتوں پر. اور بعض سنتیں ایسی ہیں جو بالکل لوگ ان کو نہیں کرتے، جیسے گھر میں داخل ہو کے سلام کرنا. آپ اکثر دیکھیں کسی سے پوچھیں نہیں کرتے. تو یہ سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب. مسواک کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی کام خدائے حاجت کی ہوتی ضرورت ہے تو پھر وہ خدائے حاجت کرتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے کے بعد جو اندر داخل ہوتے تو مسواک کرتے. مسواک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اللہ اکبر. ہم ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا ایمان پہ خاتمہ،
کون نہیں چاہتا؟ اور جس کا ایمان پہ خاتمہ ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا نا. چاہے اس کے ساتھ گناہ ہو لیکن ایمان کے ساتھ چلا گیا تو وہ داغ دھبے جو لگے تھے وہ صاف ہو گئے، جنت میں تو جائے گا جب کلمہ پڑھ لے گا. تو جو آدمی مسواک کا اہتمام کرے گا تو مرتے ہوئے اس کو کلمہ نصیب ہوگا. اور مسواک کے 70 فائدے ہیں. اور مسواک کرنے کی یہ سنت ہے. آپ جب گھر میں تشریف لاتے جب مسواک کرتے، جب گھر سے باہر جاتے جب مسواک کرتے، نماز وضو سے پہلے کرتے، کھانے سے پہلے کرتے، کھانے کے بعد کرتے، رات سونے سے پہلے، پھر بیدار ہونے کے بعد پہلے سب سے پہلے جو ہے مسواک کرتے ہیں. اور بہت ساری مطلب یہ کہ موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کریں. وہ مسواک ایسی بڑی نعمت ہے کہ ایمان میں خاتمہ ہو، چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، اس کا اہتمام کریں. مسواک کا کون نہیں چاہتا کہ آپ ایمان پہ خاتمہ ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے میں ایمان پہ خاتمہ ہوں. اب ایمان پہ خاتمے کے لیے کتنا آسان ہے. مسواک کرنا کیا مشکل ہے؟ مسواک کرنا کیا مشکل ہے بھائی؟ کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان پہ. اور پھر مسواک سے جو آپ نماز پڑھتے ہیں، بغیر مسواک کے آپ اگر نماز پڑھیں وہ جو اللہ تعالیٰ تھا، لیکن جو آپ مسواک کر کے نماز پڑھیں گے وہ 70 درجے افضل ہو جاتے. بتاؤ، صرف مسواک کرنے پر وہ نماز آپ کی 70 درجے افضل ہو جاتی. معمولی بات ہے. اور دیکھو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ اماں جان کے بھائی آئے تو ان کے پاس مسواک تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. اماں جان تو فہیم تھی نا، فوراً سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھ رہے ہیں تو مسواک، تو آپ اس میں فخر کیا فرمایا کرتی تھی تو مسواک لے کے انہوں نے اپنے دانتوں سے چبایا اس کو لعاب لگ گیا لازمہ تھا. وہ اس کو آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا نرم کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہونٹوں جو دانتوں پہ. جب دنیا سے جا رہے ہیں اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت ہوگی نا، اہمیت ہوگی نا. اور اہمیت نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسواک کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، نہیں کیا نا. تو کیا اس کی اہمیت بتانے کے لیے امت کو صحابہ نے اس کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا نا. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں نہیں چاہیے عمل کرنا، بس صرف سننے کی حد تک ہے. سننی ہے نا، ہم لوگ تو سب سننی ہے نا. سن کے سن ہو گئے، سن کے سن ہو گئے کہ نا بات تو بہت اچھی ہے، کرنا چاہیے، بالکل کروں گا میں، کل سے کروں گا. وہ کل آتے ہی نہیں، کل ہو جاتا. کل بھی کل، وہ کل ہوتے ہوتے ختم. تو بھائی آج ہی سے کرنا ہے، آج ہی سے اہتمام کرنا ہے کہ نہیں آج سے میں اہتمام کروں گا، آج سے میں اہتمام کروں گی سنت کا. دیکھو، اور جو ہے کہ اس کا انشاءاللہ کبھی منہ کا کینسر نہیں ہوگا. مسواک کی برکت کیا ہے؟ کبھی منہ کا کینسر نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہر آدمی ڈرتا ہے نا، ہر تو بہت پہلا ہوا نا. اور بتاؤ، اور مسواک کرنے سے بینائی تیز ہوتی ہے، بینائی تیز ہوتی ہے، حافظہ قوی ہوتا ہے. میں اپنی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ آپ لوگ سے مجھ سے مطالعہ. میرا 3 تھا نمبر، اب میرا چشمہ کھو گیا تو مجھے پتا بھی نہیں، مطلب مجھے کوئی محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ میں مطلب یہ شکلیں دھلنی ہو جائے یا خدا نہ خاصا. میرا نمبر ہی بالکل 0.75 بتا رہا تھا وہ ایک زمانے میں. اور اب اگر میں بغیر چشمے کی بھی گاڑی بھی چلا لیتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا. یہ مسواک کی برکت. یہ ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے مطلب یہ کہ بس ان کی توجہ سے، ان کی دعائیں، ان کے بار بار کہنے سے بار بار وہ فرماتے تھے کہ وہ سنت و عمل کرو، سنت و عمل کرو. تو میں بھی جو ہے مسواک کی 3 رکھی. اگر ایک چلے آئے تو دوسری چلے آئے، تیسری. اگر شیطان کہیں ادھر ادھر، میں سفر میں تھا تو وہاں ہم کہاں تھے، ہاں ملتان میں تھے.
وہاں مسواک ہے وہ بھی ملی. بہت تلاش کی, اللہ کہاں سے لگی. نہیں, پہلے ظاہر بھی میں غائب ہوئی, ظاہر ہوتے نا وہاں, تو انہوں نے کہا پیر صاحب بھی مسواک کو لے گئے, اور تلاش کر گئے, تھک گیا. میں نے کہا کہاں چلا گیا. اس کے بعد پھر ایک مسواک چلے گی میری, تو میں نے کہا چلو مسواک تو ہے دوسری والی, وہ نکال لی میں نے. پھر ہم جو ہے وہ ملتان گئے, ملتان سے ہم جو ہے بھاولپور جانا تھا ہمیں. جب واپسی کرے تو وہاں پر بستی ملو گئے, تو وہاں پہ جب جو ہے وہ دیکھ کر انہوں نے کھانے کا انتظام کیا تھا, وہ مولوی عباس صاحب, تو بہت اونچی تھی خیر. تو وہ ہم نے کھانا کھایا. جب وہاں سے ہم نکلے ہیں نا تو بالکل نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, دھند تھی بالکل. کیا ٹائم تھا, میں خیال 9 بجے ہوں گے. اللہ, ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہم آئے تو بالکل صاف تھا, اور اب یہ کیا مصیبت. تو ہمارے ڈرائیور صاحب چل رہے تھے, تو میں ڈرائیور صاحب سے کہا بھائی تمہیں کوئی نظر بھی آ رہا ہے. ایک لطیفہ یاد ہے, ہمارے بچے گئے, نام بھول گیا جگہ, تو وہاں پر جو ہے وہ کیا اس کا بادل سے بہت بالکل, تو وہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے, 4 افراد تھے. تو جو ہے ان سے پوچھا, ایک دوسرے سے کہا کہ بھائی کچھ نظر آ رہا ہے. ہم کوئی نظر نہ آتا, کچھ بالکل نظر نہیں آ رہا کچھ. اچھا, ایک دوسرے سے کہا تمہیں نظر آ رہا, کہنا مجھے نظر. چاروں نے کہا ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو ڈرائیور سے پوچھا تمہیں نظر آ, کہنا مجھے بھی نظر نہیں آ رہا. کھیلے ہم نے جلدی سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا, یا اللہ یہ کیا, کہنا نہیں مجھے بھی نظر نہیں آ رہا. ارے بھائی نظر نہیں آ رہا تو گاڑی کس چلا رہا ہے, تو اندازے سے چلا رہا ہے وہ, نہ انجن کی خوبی نہ کمالے. ڈرائیور خدا کے سہارے چلے جا رہی ہے, خدا کے سہارے چلے جا رہی. تو اب میں نے اس سے پوچھا بھائی, فیاض بھائی کچھ نظر بھی آ رہا ہے, کہ نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا, لیکن آہستہ. میں نے کہا بھائی کیا مارے گا, میں الوار لگا, میں نے کہا اچھا یہاں آگے جو ہے بالکل دھن ہو رہی ہے, نظر کچھ بھی نہیں آئے گا. خدا خطا لازمی بات ہے, بالکل وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہاں پر, لوگ بیچارے نکلتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا بھائی تم سے بات کی, اللہ جگہ وہاں مسواک رات میں مسواک کر کے جو ہم نے رکھی. اس کے بعد بھائی مسواک کے بعد ابھی میں نے کہا یار یہ کیا مصیبت ہے میری. حالت کے بھی 1-2 چیزیں غائب ہوتی بھی نہیں, رومال غائب ہو گئے. اب ہے یار یہ سفر میں تو بس آپ کے میرے رومال غائب ہو رہے ہیں, آپ کی مسواکیں غائب ہو رہی, وہ مسواک غائب ہو گئی. پورا میں چھان مارا کمرہ, باتوں میں جا کے دیکھ لیا, نیچے جا کے دیکھ لیا, کہیں تو ہوگا, مگر وہ آخری ایک مسواک تھی. میں نے کہا شیطان تو کرتا رہا اپنا کام, لیکن میں نے بھی بندوبست کر کے رکھا ہوا. تو آخر مسواک میں نے نکالی, وہ پھر خیر جہاں تک. تو وہ شیطان بھی ایسا کرتا ہے بعض اوقات کہ جو ہے وہ کرنے نہیں دیتا. تو ہم اس کے لیے پہلے سے اہتمام کریں کہ بھائی 2-3 مسواک کیا ہوا, تھوڑے سے پیسے کے اگر خرچ کریں گے تو یہ سوچو کہ اتنی بڑی نعمت ملے گی, ایمان پہ خاتمہ, ایمان پر خاتمہ. تو معمولی بات ہے. ارے ساری دنیا کی نعمتیں حاصل ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تو کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ کافی لوگ بیچارے کتنے بد نصیب ہیں, کتنے بد نصیب ہیں کہ بیچارے جو ہے کرم کا سمجھتے ہیں کہ جو ہے مطلب ہم کامیاب ہیں, حالانکہ وہ ناکام ہیں. ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں, بس باتیں کرتے ہیں, وہ کیسے کام ہے, وہ کہاں سے کام ہے. ارے کہتے ہیں چاند پہ چلے گئے, حالانکہ چاند پہ جانے کا ابھی تک متنازع ہے. وہ چاند پہ کہتے ہیں کہ ہوا نہیں ہے, ہوا جھنڈا لہرا رہا ہے, جھنڈا لہرا رہا ہے. وہ جھنڈا کیسے لہرا ہے, جب ہوا نہیں تو کیسے لہرا ہے, سوچنے والی بات ہے. اور چھوڑو, اگر گئے بھی تم چاند پر تو کیا, ارے ہم تو اس کی اتباع کرتے ہیں جس کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. ارے اللہ ہوگا اور جلدی آتے تم, دماغ خراب ہے تمہارا, اس کو چھوڑو, بیکار آدمی. کچھ دیر میں آئے تم, ذرا یہ چیزیں کیوں اتنی دیر میں آئے, زبردست پتا تھا نا. جب سارا بیان ختم ہو گیا اب آیا,
غلط آدمی. آخر حضرت 2 جگہ رہتے ہیں. اکثر جو ہے یا تو خواب استراحت میں ہوتے ہیں یا ایک خاص جگہ ہے پسندیدہ جگہ, وہاں سے ہی ہمیں میسج کر دیتے ہیں, وہاں سے بھی ہمیں میسج کر دیتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ جو ہے مطلب کہ ہم ہمارے ساتھ وہ نہیں کرتے کہ ہمیں انتظار کرائیں, بتا دیتے ہیں کہ میں یہاں پر آپ پریشان نہ ہوں, آ جاؤں گا. جلدی کا کام نہیں بنتا. وہ جلدی کے کام پہ جا رہا ہے. تنزیل نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا, وہ پلنگ بنایا کرتا تھا دلہنوں کا نا, دلہنوں کا پلنگ بناتا تھا. وہ بہت خوبصورت بناتا تھا, بہت اچھا بناتا تھا, لوگ اس سے بنواتے تھے, لیکن دیر میں بہت بناتا تھا. تو ایک شخص کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی 2 سال بعد. تو اس نے کہا کتنا لیٹ کرے گا, میں 2 سال پہلے اس کو دے دیتا ہوں. پیسے بھی دے دیے اور بتا دیا کہ 2 سال بعد ہے. چلے ہاں بن جائے گی. 1 سال بعد میں خیال آیا شاید کچھ بنایا ہو, دیکھوں جا کے دیکھا تو کچھ بھی آسان نہیں تھے. کہ بھائی کیا ہوا, کہنے بن جائے گی, اپنا پریشانی بن جائے گی, اپنی مت پریشانی سب. تو بیچارہ 6 مہینے بعد گیا. تو بھائی یار آپ کو بنانے میں دیر لگتی ہے, تھوڑا سا کچھ تو خیال کریں. کہ بن جائے گا نا یار, آپ کو بول دیا نا آپ. پھر 3 مہینے بعد گیا, پھر دیکھا کچھ بھی آسان نظر نہیں آ رہا. کہ بھائی کب بناؤ گے یار, بن جائے گی, فکر نہیں کریں. ہوتے ہوتے شادی کا دن بھی آ گیا. لڑ جھگڑ کے چلا گیا. وہ کیا کرتا, وہاں کہیں تو اور سے لے کر دیا. اب بیٹی کی شادی ہو رہی تھی. کی ہو رہی تھی, بیٹی کی شادی ہو رہی تھی. تو گیا لینے کے لیے. اب تو بن گیا ہوا, وہاں بنے ہی نہیں. تو جھگڑا کرنے لگا, یہ کیا طریقہ تمہارا. تو اوپر سے ابا جان نے جھانکے, اوپر سے ان کے ابا جان تھے, انہوں نے جھانکا. کہ بیٹا کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جلدی کا کام مت لیا کر. اللہ اکبر, اتنی جلدی کا کام. بھائی بتاؤ کہ بیٹی کی شادی ہو گئی. تو حضرت والا تھے نا, جلدی کا کام نہیں کرتے. میں نے ان کو فون کیا مغرب کے بعد, تو میں نے کہا تم تو آؤ گے دیر میں, تھوڑا سا کچھ کام تھا. کہ نہیں وہ نہیں ہوتا تھا. اچھا میں نے کہا تم آؤ گے دیر میں. کہ نہیں آپ بے فکر رہیں, میں جلدی آؤں گا, بے فکر رہیں. آپ گھبرائے نہیں, اطمینان سے رہیں, میں آ جاؤں گا. آ تو گئے خیر, یہ بات تو حضرت آ تو جاتے, یہ بات تو ہے. یہ کہ ناغا نہیں کرتے. اللہ ہوگا کیا کہہ رہا تھا, ان کے آنے کے بعد سارا مضمون ادھر ہو گیا. ہاں مجمع گیا. تو بھائی سنتوں کا اہتمام کرو. ایک سنت اللہ تعالیٰ سے. اور دیکھو سنت ایسی چیز ہے, ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سنت ایسی چیز ہے جس میں نفس و شیطان کو کوئی دخل نہیں. کس کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور سنت آپ عمل کر رہے ہیں, کام سب کرنے ہیں آپ کو. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کریں, کھائیں گے نہیں, پیئیں نہیں, سوئے نہیں, کاروبار نہیں کریں, کپڑے تبدیلی نہ کریں, کپڑے نہیں بنائیں, ہے نا, جوتے نہیں پہنیں. ہر کام کریں, کاروبار کریں, سب کچھ کریں. لیکن ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ فرماتے تھے زاویہ نگاہ بتائیں, زاویہ نگاہ تبدیل کر لو. بس یہ دیکھ لو کہ اس کام کو سنت کس طرح ادا, سنت کے مطابق کس طرح ادا کروں. بس وہ آپ علماء کرام سے پوچھیں. اگر آپ کو اور سنتوں کی کتابیں موجود ہیں اس کو پڑھیں, دیکھیں, سمجھ میں نہیں آئے تو علماء کرام سے پوچھیں جا کر کہ بھئی سنت کو میں کس طرح عمل کروں. بتائیں گے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس سنت کو اچھا عمل کر لیں, ہو جائے گا. تو آپ اب کہا گیا, تو آپ کو تھوڑی کوئی آپ کہیں کہ نہیں جناب آپ سونے نہیں, کیوں نہیں سونا بھائی, آپ سوئیے, لیکن سنت کے مطابق سوئیے. کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بستر پر آرام فرماتے تھے, اس کو طریقوں کو اختیار کر لیجیے. آپ کا سونا عبادت بن جائے گا. سو رہے ہیں اپنی راحت کے لیے. ہمارے جو طلباء بیٹھے سامنے, انہوں نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ یہاں گلستان دور میں ایک تبلیغی ساتھی تھے, بڑے اچھے فعال تھے, اللہ والے تھے. تو جو ہے وہ
جو ہے علاقے میں مشہور تھے، لیکن ان کا انتقال ہوا. اور انتقال کہاں ہوا؟ اب سنیں ذرا، بظاہر تو کہتے عجیب چیز تھی نا. ان کا انتقال بیت الخلا گئے، وہیں انتقال ہو گیا. بظاہر تو کیسی عجیب بات ہے نا، بیت الخلا میں جانا اور وہاں انتقال ہونا. تو یعنی بظاہر تو لوگ کہیں گے یار یہ تو ناکامی ہوئی، وہاں جا کے ایسی گندگی جگہ میں. والد صاحب بھی بہت جو ہے ملول تھے، بہت مطلب افسردہ تھے کہ بھائی میرے بچہ جو ہے نیک تھا، اتنا کیا ہو گیا، یہ کیسے اس کے ساتھ معاملہ ہوا. اور ساتھی وغیرہ بھی بہت افسردہ تھے. اللہ نے دستگیری فرمائی اور جو ہے وہ اس کو لڑکا جو ہے اپنے ابا جان کے قوم میں آیا اور اس نے کہا کہ ابا جان آپ غم نہیں کیجیے، مجھے غم نہ کیجیے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیت الخلا کیا تھا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا. بتاؤ، اپنی حاجت پوری کرنے جا رہے ہیں، اپنے پیٹ کو خالی کرنے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ سنت کے مطابق جا رہے ہیں، یعنی سر ڈھانک کے جا رہے ہیں، دعائے معصورہ پڑھ کے جا رہے ہیں، الٹا پیر لے کے جا رہے ہیں، اب بتائیے کیا گیا؟ اب جانا تو آپ کو ہے نا بھائی. عورتیں کیا کرتی ہیں کہ دوپٹہ اتار کے جاتی ہیں، کہ لیں وہاں پر کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہے نا خبائث. تو وہ کیا ہے؟ کیا بتا، میں پناہ مانگتا ہوں کبھی جننے اور جنات. تو کیا مطلب ہے کہ وہاں پر رہتے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں ان کو، آپ ان کو دعوت دے رہی ہے کہ آ جاؤ مجھے چمٹ جاؤ. تو بھائی ایسا مت کرو، خدا کے لیے سر ڈھا کے جاؤ. اب مجھے بتاؤ، جانا تو ہے نا آپ کو، لیکن اگر آپ سنت کے مطابق چلے جائیں گے تو آپ کا یہ جانا بھی عبادت بن گیا بھائی. اور کیا چاہیے آپ کو؟ پانی سے دھونا یہ بھی سنت ہے. پھر باہر آتے وقت اچھا بلا ضرورت بہت زیادہ شدید ضرورت ہو تو بات کرے، ورنہ بات کرنا منع ہے. بیت الخلا میں بات کرنا منع ہے. لیکن اگر بہت ایسی کوئی خدا خاصا ایمرجنسی ہو، کوئی ایسی بات ہو تو آدمی کر سکتا ہے، لیکن نہ کرے بہتر. اور باہر نکلتے وقت سیدھا پیر نکالنا، جاتے وقت الٹا پیر، آتے وقت سیدھا پیر. کیا ہوا بھائی؟ بتایا تو آپ نے خود بھی نہیں کیا نا، آئے گئے اپنی ضرورت پوری کی، آ گئے، لیکن آپ کا یہ جانا آنا آپ کے لیے اجر کا باعث بن گیا. کھانا کھانا ہے، پیٹ بھرنا ہے، لیکن اگر آپ سنت کے مطابق کھانا کھائیں، سنت کے مطابق آپ کھانا کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کھانا آپ کے لیے عبادت بن گیا. پیٹ بھر رہے ہیں آپ، اپنی زبان کو لذت دیں، آشنا کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں آپ، لیکن آپ سنت کے مطابق کھا رہے ہیں تو آپ کی یہ جو یہ کھانا ہے یہ آپ کی عبادت بن گئی. تو کیا ہے اس میں مجھے بتاؤ؟ سونے میں، جاگنے میں، ہے نا، کپڑے تبدیل کرنے میں، ساری وہی بات ہے، کرنا سارے وہی کام ہے، لیکن سنت کے مطابق اگر کر لیں گے آپ لوگ تو کیا ہوگا کہ وہی آپ کی عبادت بن گئی. اور آپ کو پتا بھی نہیں کہ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کتنا گہرا بنتا، گہرا ہوتا ہے. معمولی بات تھوڑی ہے. بظاہر تو آپ وہی کام کر رہے ہیں نا جو سب کر رہے ہیں، لیکن آپ کا تعلق جو اللہ تعالیٰ سے بڑھ رہا ہے یہ تو آپ کو دنیا سے جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا. یہاں تو جو ہے حضرت حکیم اختتام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کیونکہ دنیا دار جو ہے نا وہ نقص کو ترجیح دیتا ہے، اور یہ جو آپ دین پہ عمل کرتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں، تو یہ اس کا انعام تو وہاں ملے گا آخرت میں. تو دنیا تو نقص تو لوگ فوراً لپکتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں کیونکہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں اور کیا دیں گے، یہ ہم سوچ نہیں سکتے، ہمارے کلیجے پھٹ جائیں. ارے جنت میں تو آپ جائیں گے تو ایک ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ کئی بار آپ کو جو ہے وہ انعامات دیں گے، تحفے بھیجیں گے، پیسے لا کر آپ کو تحفے دیں گے. بھائی سنتوں کا اہتمام کرو، اپنی زندگی سنت کے مطابق بناؤ، ہر کام جو ہے سنت کے مطابق کرو، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی حسین بن جائے گی. ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو
زندگی کتنی حسین لگی. تو کہتے ہیں نا آج مزہ ہی نہیں ہے, پریشانی آئے بیٹھو. بھائی اللہ والے کا بیٹھو تو ان سے سیکھو, زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھو کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے, کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جاتا ہے, کیسے اللہ کی محبت حاصل کی جاتی ہے. مگر کیونکہ کسی کا وقت ہی نہیں ہے. آج دیکھو کتنے سارے میں خیال ہے جلسے میں چلے گئے شاید اسلام آباد. وہ کل ہمارے دوست نے مجھ سے پوچھا, کل ہی کی بات ہے شاید, انہوں نے پوچھا ہم سے کہ وہاں کیا خبر ہے. میں نے کہاں خبر, میرے کوئی خبر, ہمیں کوئی خبر نہیں بھائی. تو کہنے اچھا وہاں پہ تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا, حقیقت نہیں پتا, میں نے دیکھا بھی نہیں, مجھے پتا بھی نہیں, نہ سنا میں نے کسی نے, نہ سننے کی زحمت کی, نہ کہیں پڑھا. وہ ہمارے ایک دوست کہنے لگے میں اخبار چھوڑ دیتا ہوں, مگر پھر اخبار مجھے پکڑ لیتا ہے. میں چھوڑ دیتا ہوں, اس کا اگر سامنے آ جائے تو پھر میں کہتا ہوں اس کو پورا چاٹوں گا دیمک کی طرح. دیمک ہے نا, وہ لکڑی پہ لگتی ہے نا, تو جب تک پوری اس کو چاٹ نہیں لیتی نا جب تک وہ. تو میں نے کہا بھائی اختیاری ہے نا, آسانی تو لے لیں. اتنی زبردست بات بتائی, اتنی آسان, اختیاری اور غیر اختیاری, طبعی اور عقلی. طبعی عقلی. ہمارے حضرت والا نے ابھی بیان میں کافی اس کو جو ہے وضاحت سے بتایا تھا کہ طبعی کیا چیز ہے, عقلی کیا چیز ہے. اور میں اس کی مثال دوں کہ صبح فجر کے لیے اٹھنے کا دل نہیں جا رہا, یہ کیا ہے؟ طبعی ہے. دل چاہ رہا ہے اور سو جاؤں, یہ کیا چیز ہے؟ یہ طبعی ہے. اور عقل کہہ رہی نہیں نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو. بتاؤ, حضرت کو وضاحت سے بتایا کہ طبعی کیا چیز ہے, عقلی کیا چیز. ایسی اختیاری ہے غیر اختیاری. کوئی آگے کہتا مجھ سے بدنظری نہیں چھوٹتی, اور میں اختیاری غیر اختیاری کا اختیاری ہے. اور میں جب اختیاری ہے تو چھوڑ بھی سکتے ہو, جب کر سکتے ہو جو کام تو اس کو چھوڑ بھی سکتے ہو. اللہ سے مدد مانگو, اللہ سے مدد مانگو. بہت سے لوگ تو جب کھڑکی کا ان کو چسکا تھا نا, اب تو وہ بات نہیں رہی, تو پہلے لوگ کیا کرتے تھے, اللہ معاف کرے, بیت الخلاء میں ریڈیو لے آتے تھے. لیکن ایسا کوئی گیند نہ مس ہو جائے, کوئی گیند مس نہ ہو جائے, ہم وہ رہ جائیں گے بس. پہلے وہ ریڈیو پہ آتا تھا نا, ٹی وی تو میرے خیال میں کم آتا تھا شاید. تو لوگ بعض لوگ کیا کرتے تھے, بالکل بیت الخلاء کے ساتھ ہی ریڈیو رکھ دیتے تھے اور اندر ہی چلتے تھے. چکا لگا, جو چکا, ارے بھائی کیا ہے, بیت الخلاء ہے بھائی, لیکن آواز اندر سے آتی تھی, او کیا ہوا, چکا. چلے بھائی ابھی باہر آ کے آرام سے دیکھ لیں, سن لینا, پوچھے نا, لیکن اندر ہی اچھل رہے, ایسا نہ اچھلتے اچھلتے. وہ ایک جو ہے وہ تقریر کر رہے تھے شام, بہت زیادہ جوش میں تھے. تو وہ جو کرسی پہ گزرے تو کرسی دھاڑ کر کے کرسی ٹوٹ گئی, اتنا جوش میں ہوتے. تو ایسے لوگ بیچارے اندر بھی جو ہے باہر ریڈیو رکھے اور نعرے رکھتے ہیں اندر. کیا ہو رہا بھائی, اتنا چسکا رہا. کسی کی چیز, ہر چیز کا اعتدال ہوتا ہے نا. چلو سننا ہے سن لو, لیکن یہ کیا ہے, اعتدال سے بڑھ گئے. تو میں کہہ رہا کہ اختیاری غیر اختیاری, جیسے اخبار پڑھنا اختیاری ہے, ایسی نہ مطلب غیر اختیاری نہیں ہے, اختیاری ہے. اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ اللہ سے مدد مانگیں. روئیں گڑگڑائیں, جب اگر غلطی ہو جائے تو پھر, کیونکہ اخبار میں غیبتیں ہوتی ہیں, بہتان ہوتے ہیں. میں نے یہاں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں نے بس ہو گیا وقت, تو میں نے کہا ایک دم, میں نے کہا کیا ہو گیا, ایک دم بریک لگنے لگا. تو میں نے کہا چوتھا وقت ہو گیا. میرے ایک دوست ہیں, آخری بات آپ کا, میرے دوست ہیں وہ جو ہے KMC میں ڈائریکٹر تھے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر نا. تو ہم ایماندار آدمی, بہت ہم جانتے ہیں اس کو, بہت ماشاء اللہ اللہ والا آدمی. تو
امت اخبار میں مجھے آج تک یاد ہے خبر چھپی بڑی بڑی، وہ ہے اوپر ہیڈنگ کہ فلاں جو ہے کیا نام اس کا جو ہے کروڑ روپے کا جو ہے مطلب یہ رشوت اور یہ پتہ نہیں کرنا. تو میں نے کہا یہ یار یہ کیا چیز ہے؟ تو میں نے فوراً فون کیا، میں نے کہا بھائی کیا تو نے بھی رشوت لینی شروع کر دی کیا؟ ہنسا ہوا خوب ہنسا. کہہ لیں لوگوں کی اصل میں لوگوں کی جو ہے نا وہ سب بند ہو گیا راشن پانی. میں نے کیا خیریت تو ہے؟ کہہ لیں یہ لگا رہے تھے 75,000 کے جو فوارے لگا رہے تھے، وہ میں نے گزرے والے تھے 5,000 کے بنوا دیے، وہ لگا دیے، سب میرے خلاف ہو گئے. وہ کہ ساروں کے بتے بند ہو گئے نا. 70 میں 75 کتنا فرق ہے؟ ایک ایک فوارے میں 70,000 سب کھا رہے تھے مل کے. کہہ لیں باجماعت کھاؤ، باجماعت بھی کھاتے نا. ہمارے 1-2 انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوا ہے، تو وہ اس کا اپارٹمنٹ ہوا تو جس جگہ تھا وہاں پر تو انہوں نے کہا چیک سائن کر دے فلاں تو چیک کر دے دیا. دوسرے دن جو وہ تھا ان کا لا کے پیسے دے دیے ان کو. کہنے آپ کا حصہ ہے. میرا حصہ بھائی میرا کون سا حصہ؟ کس بات کا حصہ؟ کہ یہاں تو جہاں یہ ہوتا ہے 10-15 ہزار روپے لگیں گے 2 لاکھ میں، باقی سب کو یہ لاہور کی بات بتا رہا ہوں. کہا بھائی مجھے کہ آپ تو آگ لگائیں پھینکے کچھ بھی کریں ہمیں نہیں معلوم. پھر انہوں نے خیر معلوم کیا، اس کے بعد جو ہے وہ لگا دیا، اسی محکمے میں لگا دیا. تو اس میں ان لوگوں کی وہ بتا رہا تھا کہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، نہیں بنیں گی تو ان کی ہماری بنیں گی. آخر میں وہ ڈاکٹر سمجھ لے کا نسخہ کہ بھائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ لیا کرو کہ اللہ آج جو کام بھی کروں گا آپ کی رضا کے مطابق کروں گا، آپ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کروں گا، یا اللہ میری مدد فرمائیے، میری آسان فرما دے. یہ میں اپنے بازوؤں پہ نہیں بھروسہ کر رہا، بول کے میں آپ کے فضل سے امید کرتا ہوں کہ مجھے آسان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد نکل جاؤ گھر میں جہاں آپ کو جو بھی کام کرنا ہے. رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جاؤ، 1-2 منٹ کا مراقبہ کرو. اس میں یہی کرو کہ میرا انتقال ہو گیا ہے اور میں اللہ میاں کے سامنے میری پیشی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے، لیکن کیا کہ تم جو دنیا میں جو تم کرتے رہے ہو اس کی فلم بنی ہوئی ہے، وہ ہم چلائیں گے اسکرین پر، اور اس میں تمہارے بہن بھائی ہوں گے، رشتے دار ہوں گے، تمہارے جو بھی قارب ہیں ان کو دکھا کر ان کے ساتھ تمہیں جنت میں روانہ کر دوں گی. تم کہو اے اللہ یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں ایسی ذلت برداشت نہیں کر سکتا کہ میں وہ مجھے جو ہے مطلب ایسی ذلت ہوگی. اور نہیں اللہ بھی مجھے آپ جہنم میں ڈال دیجیے، لیکن میں ایسی جنت میں نہیں آنا چاہتا جس میں ایسی ذلت ہوں کہ میرے جتنے رشتے دار، بیوی بچے، بہن بھائی، رشتے دار اور جو بھی وہ سب مجھے دیکھیں، میرے مشاہد دیکھیں، اور جو ہے مطلب کہ ان کے ساتھ نہیں اللہ میاں اور رو گرواؤ، اور اس کے بعد آنکھ کھول کے شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے زندہ رکھا. اپنے طرف سے کہو گے ارے بھائی کیا کر رہا ہے اپنے ساتھ، اللہ کے راستے پہ چل، یہ ہونے والا ہے کہ تو کیا کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس پہ شکر ادا کرو. اور نعمتیں سب سے بڑی نعمت تو ایمان ہی ہے دوست. اللہ نے ہمیں وجود بخشا، انسان بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے عطا فرمایا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت. اور بہت ساری نعمتیں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں. وہ اس کے بعد آنے والے اپنا کٹا چٹا اللہ کے سامنے رہ دو اور اللہ سے عرض کرو اللہ مجھے گناہ نہیں چھوڑتا، آپ چھڑا دیں، میں عاجز ہوں، قادر. خوب رو گر رہا ہوں اللہ میرا کیا بنے گا، کہنے کو مسلمان ہوں لیکن نام کا. خوب اللہ تعالیٰ سے آرزو معروف کرو، اور اس کے بعد آنے والے نماز سے پناہ مانگو کہ اللہ ہر روز نیا فتنہ ہے، دین کے نام پہ نیا فتنہ آ رہا ہے. ایسے کہ فتنے آ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے نا. جو حدیث میں آتا ہے سمجھ میں کہ صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا. یہ وہی وقت ہے، بہت خطرناک وقت ہے. ایک تو یہ جو ہے نا اینکر پنکر کیا ہوتے ہیں جو آتے تھے نا مختلف اسکالر، ہاں جو کالر لگا لیتا وہ اسکالر ہو جاتا. بس گرپیٹ انگریزی بولتا ہے بس
اب وہ آپ کے ایمانوں پر ڈاکے مار رہا ہے. آپ 100 باتیں وہ صحیح کہے گا، 75 باتیں صحیح کہے گا، اور 2-4 باتیں ایسی کرے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر جو ہے مطلب کہاں آپ چلے گا، ہوتے آپ دین کی حدود سے باہر نکل جائیں. تو اللہ کے واسطے خدا کے لیے اسکالر کو چھوڑ دو، اسکالر کو چھوڑ دو، مت سنو ان کو، کیونکہ وہ مطلب یہ کہ اینکی پیکی جو مر جائے بک رہا ہوں، کیا مجھے کچھ نہ سمجھے، خدا کرے کوئی تو جو چاہے بولیں. اور آپ بھی اگر ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے تو آپ کا ایمان چلے جائے گا. تو اپنے ایمان کو بچاؤ خدا کے لیے، ان کو چھوڑ دو. ان لوگوں کو آپ کا موجود ہے، اللہ والے موجود ہیں، ان کی باتیں سنیں، کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. اے اللہ جو کچھ عرض کیا جو غلطی ہوتا ہے کہ معاف فرما دیجیے، مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. میرے گھر والوں کو اے اللہ اور سامعین سامعات کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جس فرما لیجیے، اپنا دوست بنا، دوستی کی قطع انتہا تک ولی صدیق دونوں جہاں کی عافیت کاملہ نصیب فرمائیے. اے اللہ مولی عاصم کو بھی صحت عطا فرمائیے، وقار کو بھی صحت عطا. اے اللہ میری بہن جل گئی ہیں، اللہ ان کو جلد صحت عطا فرمائیے، بیماری کا نام و نشان فرما دے. اے اللہ جلد صحت دے دے، اے اللہ جلد صحت دے دے. اے اللہ ان کو جلد صحت دے دے. یا اللہ میری والدہ کو صحت عطا فرما. یا اللہ اے اللہ جو لوگ جہاں جس قسم کی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. ہمارے مسلمان بھائی جو ہے اللہ پریشان ہیں، اے اللہ فلسطین میں ہوں، شام میں ہوں، اے اللہ جہاں ہوں، اے اللہ وہاں پر ان کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ان کی مدد فرمائیے. یا اللہ ان کے مقابلے میں دشمنوں کو نیست و نابود کر دیجیے، تباہ و برباد کر دیجیے. یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرمائیے، ہدایت کی ہوا کو چلا دیجیے. اے اللہ جو لوگ نہیں آ سکے کسی وجہ سے بھی، اے اللہ ان کو بھی محروم نہ فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام آمين. اس کے ساتھ